اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کس شے کا نام ہے؟ عبادت کیا ہے؟ تھوڑی دیر انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ یوں تو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کام سے وابستہ ہے، ذریعہ معاش تلاش کر رہا ہے، روزی روٹی تلاش کر رہا ہے، کھانے پینے کا اور زندگی گزارنے کا سامان اکٹھا کر رہا ہے۔ کوئی سرکاری نوکری کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے، کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی دکان چلا رہا ہے، کوئی کسی اور گناہ سے جڑا ہوا ہے۔ ہماری فکر، ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں شاید ہم اسی کام کے لیے بنے ہیں اور یہی کام کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ ہماری یہ سوچ، ہماری یہ فکر ہوتی ہے، ہمارا یہ خیال ہوتا ہے، ہمارا تصور یہ ہوتا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اللہ نے ہمیں اسی کام کے لیے پیدا کیا۔ کوئی کسان ہے، کاشتکاری کر رہا ہے، سوچتا ہے اللہ نے مجھے کاشتکاری کے لیے پیدا کیا، مجھے کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا۔ کوئی بزنس مین ہے تو وہ سوچتا ہے اللہ نے مجھے بزنس کے لیے پیدا کیا۔ کوئی تاجر ہے تو سوچتا ہے اللہ نے مجھے تجارت کے لیے پیدا کیا۔ کوئی حکمران ہے، سیاست دان ہے تو سوچتا ہے اللہ نے مجھے سیاست کے لیے پیدا کیا، اللہ نے مجھے حکومت کے لیے پیدا کیا، اللہ نے مجھے وزارت کے لیے پیدا کیا، اللہ نے مجھے بادشاہت کے لیے پیدا کیا۔ کوئی انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، وہ یہی سوچتا ہے کہ اللہ نے مجھے اسی کام کے لیے پیدا فرمایا ہے اور وہ اسی کام میں لگا رہتا ہے، زندگی اسی کام میں گزارتا رہتا ہے۔ مگر اے لوگوں، ہم اور آپ خود تو پیدا نہیں ہوئے، ہم اور آپ خود تو اس دنیا میں نہیں آ گئے اپنے آپ، ہمیں پیدا کرنے والا بھی کوئی ہے، ہمیں اس دنیا میں بھیجنے والا بھی کوئی ہے، ہمارا رزاق ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے۔ اس ذات کا نام پروردگار عالم ہے، اس ذات کا نام اللہ ہے، اس ذات کا نام خدا ہے جس نے ہمیں پیدا فرمایا۔ آئیے اس خدا سے پوچھیں، پروردگار عالم تو نے ہمیں کس لیے پیدا فرمایا؟ کیا تو نے ہمیں حکومت کے لیے پیدا کیا؟ کیا تو نے ہمیں تجارت کے لیے پیدا کیا؟ تو نے ہمیں وزارت کے لیے پیدا کیا؟ تو نے ہمیں بادشاہت کے لیے پیدا کیا؟ تو نے ہمیں کام کے لیے پیدا کیا؟ تو نے ہمیں بزنس کے لیے پیدا کیا؟ تو نے ہمیں محنت و مزدوری کے لیے پیدا کیا؟ آخر تو نے ہمیں پیدا کیوں فرمایا؟ تو اللہ کا مقدس قرآن کلام فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ نے جنات کو اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اب عبادت کیا ہے؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ جو مسجد میں بیٹھ کر ہم تسبیح پڑھیں وہ عبادت ہے، ہم سوچتے ہیں نمازیں پڑھنا عبادت ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ روزہ رکھنا عبادت ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ حج کرنا عبادت ہے۔ ہمارا ذہن یہ ہے، ہمارا خیال یہ ہے، ہمارا تصور یہ ہے کہ جو مسجد کی چار دیواری کے اندر ہم کریں وہی عبادت ہے۔ نہیں مسلمانوں، صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں، صرف روزہ رکھنا عبادت نہیں، صرف حج کرنا عبادت نہیں، صرف زکوٰۃ دینا عبادت نہیں، ماں باپ کی فرما برداری عبادت نہیں، صرف اور صرف علم سیکھنا عبادت نہیں، صرف ماں باپ کی فرما برداری کرنا عبادت نہیں، بلکہ ایک مسلمان کا، ایک سچے مسلمان کا اللہ کی راہ میں اٹھنے والا ہر قدم عبادت ہے، ہر قدم عبادت ہے۔ جی ہاں، آپ جو یہ کام کر رہے ہیں، رزق حلال کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، دل میں تمنا یہ ہو صبح میں جب آپ اپنے کام کے لیے نکلے اور یہ ارادہ لے کر نکلے کہ میں آج کام پہ جا رہا ہوں، میں دکان جا رہا ہوں، میں گیرج جا رہا ہوں، آج میں رزق حلال کھاؤں گا، جھوٹ بول کر نہیں کماؤں گا، کسی کو دھوکہ دے کر نہیں کماؤں گا، کسی کے ساتھ فریب کر کر نہیں کماؤں گا، کسی کو جھوٹ بول کر دھوکے بازی سے پیسہ نہیں کماؤں گا۔
सच बोलकर ईमानदारी से मैं पैसा कमाऊंगा, थोड़ी रकम हो या ज्यादा, जो अल्लाह मुझे नवाजे, मैं उस पैसे को लेकर आकर अपने बीवी बच्चों का पेट पालूंगा, अपने लिए रिस्क तलाश करूंगा। तो आप जो ये कमाने के लिए जा रहे हैं ना, आप जो ये बिजनेस तिजारत के लिए गैरेज पर या दुकान पर जो कमाने के लिए जा रहे हैं, ये आपका काम करना भी इबादत है। ये आपका काम करना भी इबादत है। अगर नियत अच्छी है, आपकी दिल में इरादा अच्छा है कि मैं रिस्क हलाल खाऊंगा, रिस्क हलाल कमाऊंगा, जब ये इरादा और ये सोच लेकर जाएंगे और दिल में ये ख्याल होगा कि इस पैसे से जो मैं रिस्क कमा कर लाऊंगा उसे खाऊंगा, और खाने के बाद अल्लाह मुझे इतनी ताकत अता फरमाए कि मैं मस्जिद में जाकर नमाजें पढ़ूं, अल्लाह मुझे इतना पैसा अता फरमाए कि मैं उसके हर घर की जियारत कर कर आऊं, अल्लाह मुझे इतना माल अता फरमाए कि मैं उसकी राह में खर्च करूं, तो ये काम करना आपका, ये भी अल्लाह ने आपके लिए इबादत रख दिया है। कोई जरूरी नहीं कि आलिम, हाफिज, मुफ्ती, मौलवी और बनेगा तभी वो इबादत का हक अदा करेगा, नहीं। आप स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, पढ़ाएं स्कूल में। आपके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। वो पढ़ना भी आपके लिए फायदेमंद होगा। कब? जब आप उस पढ़ाई के साथ दीन भी जोड़ दें। उस पढ़ाई के साथ आपके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, आपने साथ में उसको दीन का इल्म भी दे दिया, और ये ख्याल है, ये फिक्र है, ये सोच है कि मेरा बच्चा पढ़ेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आईपीएस बनेगा, आईएएस बनेगा, मेरा बच्चा बैरिस्टर बनेगा, मेरा बच्चा कुछ किसी मकाम पर पहुंचेगा, एमबीबीएस, एमडी, डॉक्टर बनेगा, और डॉक्टर बनने के बाद वो अल्लाह की मखलूक की खिदमत करेगा, अल्लाह के बंदों की खिदमत करेगा, वो दीन से जुड़ा रहेगा। जब ये सोच, ये फिक्र होगी तो डॉक्टर बनना भी आपके लिए सवाब बन जाएगा, इंजीनियर बनना भी आपके लिए सवाब बन जाएगा, आईपीएस, आईएएस बनना भी आपके लिए सवाब बन जाएगा। जब नियत ये होगी कि मेरा बच्चा पढ़ेगा, मैं पढ़ लिख कर अल्लाह की मखलूक की खिदमत करूंगा, अल्लाह के बंदों की खिदमत करूंगा, अल्लाह के बंदों की खिदमत करूंगा, खिदमत खल्क करूंगा, जब ये जज्बा होगा, ये शौक होगा, तो ये पढ़ाई भी आपके लिए इबादत बन जाएगी। क्योंकि इन्नमल आमालु बिन्नियात, हर अमल का दारोमदार क्या है? नियत पर है। अल्लाह के मुक़द्दस रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन एक आलिम को लाया जाएगा, शहीद को लाया जाएगा, एक कारी को लाया जाएगा। अल्लाह उनसे पूछेगा, बताओ तुमने इल्म क्यों हासिल किया? वो कहेंगे, अल्लाह हमने इल्म इसलिए पढ़ा, हम आलिम इसलिए बने थे कि हम पूरी ज़ात को प्रचार करें, लोगों में चर्चा करें, लोगों को हिदायत की रास्ता बताएं, लोगों को सही रास्ता बताएं, हम इसलिए आलिम बने थे। अल्लाह फरमाएगा, झूठ बोलते हो, तुम आलिम इसलिए नहीं बने थे, तुम आलिम इसलिए बने थे कि लोग तुम्हें आलिम कहें। तुम्हारा दुकानों पर, पान की दुकान पर, होटलों पर, मोहल्लों में, गली नुक्कड़ पर खूब नाम हो कि भाई फलाना मौलाना तो बहुत ही बढ़िया है, उसकी तकरीर बहुत अच्छी होती है, कारी साहब कितनी बेहतरीन क़िरात करते हैं, कुरान कितना अच्छा पढ़ते हैं, फला शख्स देखो अल्लाह की राह में शहीद हो गया। तुम्हारे दिल में ख्याल ये था कि मैं लड़ूं तो लोग मेरी तारीफें करें कि अल्लाह की राह में लड़ने गया है। तुम्हारे दिल में ख्याल ये था कि मैं तकरीरें करूं तो लोग मेरी तारीफ करें, वाह वाह करें कि बड़ा अच्छा मौलाना है, बड़ी अच्छी तकरीरें करता है। तो जो तुम्हारा इरादा था वो तो तुम्हें दुनिया में मिल गया। तुम्हारा इरादा ये नहीं था कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, तुम्हारा इरादा ये था कि लोग मेरी तारीफें करें। तो लोग तुम्हारी तारीफें दुनिया में लोगों से मैंने करवा दी, अब यहाँ तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है, इनको उठाओ और जहन्नम में डाल दो। फरिश्तों को हुक्म होगा कि इनको उठाओ और जहन्नम में डाल दो, क्योंकि इनका इरादा अल्लाह को राजी करना नहीं था, लोगों की खुशनुदी था कि लोग मेरी तारीफ करें, लोग मेरा चर्चा करें, लोग मेरा प्रचार करें, गली मोहल्ले नुक्कड़ पर मेरा नाम हो, फला शख्स बड़ा नमाजी है, बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा आलिम है, बड़ा मुक़र्रिर है, बहुत अच्छा नात ख़्वाह है। तो जो तुम चाहते थे वो तो मैंने दुनिया में तुम्हें दे दिया, अब क़यामत में क्या हिस्सा है? तो दीन का इल्म
میں عرض یہ کر رہا ہوں سرکار کی حدیث کے حوالے سے کہ دین کا علم، دین کی باتیں اگر کوئی دنیا کی غرض سے استعمال کرے اور دنیا کی غرض میں، دنیا کی لالچ میں استعمال کرے تو اللہ اسے بھی قبول نہیں فرماتا۔ اور دنیا کا علم کوئی اللہ کے لیے راز حاصل کرے اور یہ سوچے کہ میں ڈاکٹر بن کر، انجینئر بن کر، پڑھ کر اللہ کے بندوں کی خدمت کروں گا، دین سے جڑا رہوں گا، حلال و حرام کی تمیز رکھوں گا، تو یہ دنیاوی پڑھائی بھی اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی، اس کا یہ قدم بھی اللہ کی راہ میں ہوگا۔ جیسے میں نے کہا کہ بندہ مومن کا اٹھنے والا ہر قدم جو اللہ کی راہ میں ہو، جو اللہ کے راستے میں ہو، وہ کیا ہے؟ عبادت ہے، ثواب ہے وہ۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیت اچھی رکھیں، اپنے دل کے ارادے کو اچھا رکھیں، اپنے دل کے ارادے کو صاف پاک رکھیں۔ جب ہمارا دل پاک ہوگا، ہماری نیت صاف ہوگی، ہماری سوچ صاف ہوگی، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں رزلٹ بھی اس کا اچھا ملے گا۔ ہمیں اس کا رزلٹ حاصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے اصل کو بھلا بیٹھتے ہیں، ہم کیا تھے اور کیا ہیں، ہم پہلے کیا تھے اور آج ہم کیا ہیں۔ ہم جو یہ اپنی اصل جو ہے نا اس کو فراموش کر دیتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ایک واقعہ آپ لوگوں کو سنایا، شاید ذہن میں ہو کہ ایک بار یاد دہانی کے لیے پھر آپ کی گوش گزار کر دوں۔ آپ نے سنا ہوگا سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک غلام تھا ایاز، سلطان کا غلام ایاز تھا۔ سلطان اس سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ سلطان محمود غزنوی اپنے غلام، اپنے خادم ایاز اس کا نام تھا، اس سے بہت محبت کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے، بڑی محبت تھی اپنے غلام سے۔ کچھ بھی ہوتا فوراً ایاز کو بلا کے لاؤ، کچھ دینے کو ہے تو ایاز کو دے دو، کوئی مشورہ ہے ایاز سے پوچھ لو۔ اب جب زیادہ محبت ہوتی ہے نا تو پھر حسد بھی وہاں پہ ہو جاتی ہے، جلن بھی ہوتی ہے۔ اب جو اور لوگ جو بیٹھے تھے دربار میں، بادشاہ کا دربار جو بھرا رہتا تھا، اب دوسرے لوگوں کو جلن ہونے لگی، بولے یار یہ کیا معاملہ ہے، کچھ بھی ہو ایاز ایاز ایاز، ہم تو کچھ ہے ہی نہیں، ہمیں تو بادشاہ کو سمجھتے ہی نہیں، ہماری تو کوئی پوچھ ہی نہیں ہوتی، ہمارے تو کوئی خیال ہی نہیں ہوتا، ہمارے لیے کوئی بات ہی نہیں، کچھ بھی ہو بھائی کس کو دینا ہے، بولے ایاز کو دے دو، مشورہ بولے ایاز سے پوچھ لو، بولے یہ کام کیسے ہوگا، ایاز بتا دے گا، یہ ایاز ایاز ہر ٹائم بادشاہ۔ تو حسد ہونے لگی کچھ لوگوں کو جو بادشاہ کے اور درباری تھے، جلنے لگے، کڑنے لگے۔ اور حسد اور جلن اتنی بری بیماری ہے کہ یہ جس کو ہوتی ہے نا اسی کو برباد کرتی ہے۔ حسد اور جلن، کسی سے اگر کوئی جل رہا ہے تو جس سے جل رہا اس کا کچھ نہیں، یہ بیچارہ خود ہی اپنے اندر جلتا رہتا ہے اپنے آپ کو۔ جیسے کہ لکڑی جب آگ پکڑتی ہے نا تو پتیلی کو بعد میں جلاتی ہے، اپنے آپ کو پہلے جلاتی ہے۔ لکڑی چولہے پہ جب آپ ہنڈیا رکھ رہے ہیں تو پہلے وہ اس کی آگ ہنڈیا تک پہنچتی ہے، لکڑی تک پہنچتی ہے۔ وہ آگ جو لکڑی سے جل کر اٹھ رہی ہے وہ ہنڈیا میں بعد میں پہنچتی ہے، لکڑی کو پہلے جلاتی ہے۔ اسی طرح حسد کرنے والے کی حسد جو ہے نا وہ حاسد کو پہلے جلا کر خاک کرتی ہے۔ اب یہ جلنا ہے، کڑنا ہے کہ کچھ بھی بات ہو ایاز ایاز ایاز۔ اب بادشاہ کے کان بھرنا شروع کر دیے، ایسے تو کچھ کر نہیں سکتے بھائی، بادشاہ کا پسندیدہ غلام ہے، بادشاہ کا محبوب غلام ہے، بادشاہ اس سے محبت کرتا ہے، نقصان تو پہنچا نہیں سکتے، تو کیا کریں، بادشاہ کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ بادشاہ سلامت، آج ایاز نے ایسا کیا، بولے اچھا کوئی بات نہیں چھوڑو، کہا یار کچھ اثر نہیں ہوا۔ پھر کسی بھی بادشاہ، آج ایاز نے ایسا کرا، آپ نہیں تھے اور ایاز یوں کر رہا تھا، یوں بادشاہ کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ اور یہ کن پھسکی سب سے بری چیز ہوتی ہے، بھائی بھائی میں دشمنی پیدا کر دے، باپ بیٹے میں دشمنی پیدا کر دے، میاں بیوی میں دشمنی پیدا کرتے، دوست دوست میں دشمنی پیدا کر دے۔ یہ کن پھسکی جو ہوتی ہے نا، کان بھرنے والی عادت، یہ سب سے بری بیماری ہوتی ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو اس سے بچائے۔ آپ کے جو کان بھر رہا ہے نا اس سے احتیاط کریں، جو آپ کے دوست کے خلاف، آپ کے بھائی کے خلاف، آپ کے بہن کے خلاف، ماں باپ کے خلاف جو آپ کی کن پھسکی کر رہا ہے، کوئی بات اگر آپ کو بری لگی آپ ڈائریکٹ پوچھ لیں۔ اگر وہ بتا رہا ہے تمہارے بھائی نے تمہارے لیے ایسا کہا، اچھا ایسا کہا، بھائی تو میرا ہی ہے نا، بھائی تو میرا ہی ہے نا، دوست تو میرا ہی ہے نا، باپ تو میرا ہی ہے نا، ڈائریکٹ جا کے پوچھ لیں، ہاں بھائی مجھے ایسے ایسے بات پتا چلی، کیا بات، کیا حقیقت ہے اس کی،
انشاءاللہ جب یہ خیال آپ کا ہوگا نا تو دشمنی ختم ہو جائیں گی، نا اتفاقیاں مٹ جائیں گی، آپس میں محبت کا رشتہ آگے بڑھے گا۔ کنفوس کی یہ بہت بری چیز ہوتی ہے، بادشاہ کی شروع کر دی، بادشاہ نے کان پہ نہیں دھری۔ ایاز کا ایک معمول تھا کہ روز وہ آدھا ایک گھنٹے کے لیے ایک کمرے میں، اور وہ کمرہ بھی کون سا تھا؟ بیت المال، جس میں خزانہ رکھا ہوتا حکومت کا، روز آدھا ایک گھنٹہ اس کمرے میں جا کر اپنے آپ کو بند کر لیتا۔ اب جو حاسد تھے، حسد کرنے والے، جلن کرنے والے تھے، انہیں موقع مل گیا کہ یہ بہت اچھی بات ہے، فوراً دوڑ کے گئے بادشاہ کے پاس، کہا بادشاہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں، آپ کا فرما بردار، اور آپ کہتے ہیں میرا نمک حلال، ایک دم میرا فرما بردار غلام ہے ایاز، وہ روز خزانے والے کمرے میں جہاں آپ کا حکومت کا پیسہ رکھا ہوا ہے بیت المال میں، روز جاتا ہے اور اندر سے دروازہ بند کر لیتا ہے۔ لگتا ہے حکومت کا کوئی بہت بڑا ہاتھ مارا ہے، حکومت کا پیسہ مارا ہے، وہاں بیٹھ کر گنتا ہے یا چھپاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، جب ایاز اس بار کمرے میں جائے تو مجھے بلانا۔ عادت کے مطابق ایاز اپنے وقت مقررہ پر اس بیت المال میں کمرے میں گئے اور جا کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ یہ حاسد جو تھے یہ دوڑ کر آئے بادشاہ کے پاس اور کہا بادشاہ چلیے اسی وقت موقع واردات پر ایک دم چلیے ابھی پکڑ لیجئے، آپ کو ہماری بات پہ یقین نہیں ہوتا ہے، آپ ہماری بات پہ بھروسہ نہیں کرتے نا، چلیے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے۔ ایاز بیت المال میں اندر سے دروازہ بند کر کے بیت المال میں بیٹھا ہوا ہے۔ بادشاہ ان حاسدوں کے ساتھ اٹھا اور کمرے کی طرف گیا، بیت المال پہنچا تو دیکھا اندر سے دروازہ لاک ہے، بند ہے۔ کنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے آواز آئی ایاز کی کون؟ بادشاہ نے کہا، سلطان نے کہا میں سلطان، دروازہ کھولو۔ ایاز نے کہا ٹھیک ہے حضور ابھی کھولتا ہوں۔ دروازہ نہیں کھلا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، ایاز نے پوچھا کون؟ سلطان کہنے لگے اس میں محمود، سلطان دروازہ کھولو۔ دروازہ نہیں کھلا۔ جب تیسری بار کافی دیر ہو گئی تو لوگ کہنے لگے ارے دروازہ کاہے کھولے گا، جو مال اکٹھا کیا ہے اس کو چھپا دے، اس کو ٹھکانے لگا دے، اس کو کہیں چھپائے گا تبھی تو دروازہ کھولے گا، ورنہ تو چوری پکڑی جائے گی، اسی لیے دروازہ نہیں کھول رہا ہے ایاز۔ بادشاہ نے گرجدار آواز میں کہا ایاز اب کیسے دروازہ نہیں کھولا تو دروازہ توڑ کر اندر آ جاؤں گا، دروازہ کھولو۔ ایاز نے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلا تو سامنے ایک صندوق نظر آیا اور اس صندوق کے اوپر ایک بڑا تالا لگا ہوا تھا۔ فوراً حاسدوں کی نظریں اور انگلی اس طرف اشارہ کرنے لگی، سلطان یہ دیکھیے چوری کا مال اسی نے چھپا کر رکھا ہے، جو حکومت کا مال انہوں نے چرایا ہے، غصب کیا ہے، اسی میں چھپا کے رکھا ہے، اس کو کھلوائیے، اس میں سے آپ کو ثبوت مل جائے گا اس کی چوری کا۔ ایاز ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا سلطان کے سامنے، کہا حضور تالا نہ کھولا جائے، بکسا نہ کھولا جائے، مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے۔ کہا بادشاہ سلامت، تالا نہ کھلوائیں، میرے راز ہیں، پوشیدہ ہیں، چھپے ہوئے ہیں، چھپے رہنے دے۔ سلطان نے کہا نہیں، اب تو بات دور تک پہنچ چکی ہے، اب تو تالا کھول کے ہمیں صندوق بکسے کے اندر دکھاؤ کیا چیز ہے، اب بات ہماری اور تمہاری نہیں رہی، اب بات لوگوں میں پھیل چکی ہے، اب پردہ پوشی کرنا، اب اس کی پردہ پوشی کرنا، ستر پوشی کرنا درست نہیں ہے، اب تالا کھولو اور دکھاؤ۔ جب سلطان نے کافی ضد کری تو ایاز نے تالا کھولا، صندوق کھلا۔ صندوق کھلنے کے بعد اس میں سے جو چیزیں باہر آئی وہ کیا تھی؟ ایک ٹوپی تھی جس کا چندلا اوپر کا پھٹا ہوا تھا، ایک کرتا تھا جس کا دامن پھٹا ہوا تھا، چاک پھٹا ہوا تھا، ایک پرانا رومال تھا۔ بادشاہ نے پوچھا، سلطان نے پوچھا ایاز یہ کیا ہے؟ تو بادشاہ سے، سلطان سے ایاز رو کر کہنے لگا حضور جب میں آپ کے پاس آیا تھا، جب آپ نے مجھے خریدا تھا، جب میں آپ کی خدمت میں آیا تھا تو اسی لباس میں آیا تھا، یہ پھٹے ہوئے چپل میرے پیروں میں تھے، یہ پھٹا ہوا کرتا میرے بدن پہ تھا، یہ ٹوپی پھٹی ہوئی میرے سر پر تھی، میرا لباس بہت معمولی تھا، فقیروں والا تھا، مگر جب آپ نے مجھے خریدا ہے، جب آپ نے مجھے
مجھے اپنے دامن کرم سے سمیٹا ہے تو میری اوقات بدل گئی. اب میں اچھے کپڑے پہنتا ہوں, اچھا کھانا کھاتا ہوں, اچھے محلوں میں رہتا ہوں. اپنی نفس کو موٹا نہ ہو جائے اسی لیے ہر روز اس کمرے میں لے کر آتا ہوں, ان کپڑوں کو پہنتا ہوں, یہ پھٹی ٹوپی پہنتا ہوں, پھٹا کرتا پہنتا ہوں اور اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں اے ایاز اپنی اوقات کو مت بھولنا, بادشاہ کے احسان کو مت بھولنا. تیری اصل یہ پھٹا کرتا تھی, تیری اوقات یہ پھٹی ٹوپی تھی, تیرا وجود یہ پھٹا پجامہ تھا, تیرا وجود یہ پھٹا چپل تھا. یہ بادشاہ کا احسان ہے کہ اس نے تجھے اچھا کپڑا پہنایا, اچھا کھانے کو دیا, اچھا رہنے کو دیا, عیش و آرام کی زندگی گزارنے کا موقع دیا. یہ بادشاہ کا احسان ہے, کبھی فراموش مت کرنا, کبھی بادشاہ کا احسان مت بھلانا. ایاز کہہ رہا تھا, سلطان محمود رو رہے تھے, روتے روتے داڑھی بھی گئی اور فوراً تڑپ کے کہنے لگے ایاز تو میں نے تیرے اوپر تھوڑی دیر احسان کیا, تو میرے احسان کو نہ بھولا, مگر میں اپنے رب کے احسان کو بھول گیا. جب میں پیدا ہوا میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا, میرا جسم بہت کمزور تھا, میری ماں کے دودھ کا محتاج تھا, میرے جسم پر لباس نہیں تھا. اللہ نے مجھے سلطان بنایا, یہ حکومت عطا فرمائی, یہ بادشاہت عطا فرمائی, مگر میں اپنے رب کے احسان کو بھول گیا, میں اپنے رب کے احسان کو بھول گیا. اے ایاز تیرا شکریہ ہو کہ تو نے پھر مجھے اپنے رب کے قریب کر دیا ہے. اے ایاز تیرا احسان, میں نے تو تیرے اوپر تھوڑے دن احسان کیا, اب تو میرے احسان کو نہیں بھولا. میں اپنے رب کے احسان کو کیسے بھول گیا کہ جب میں پیدا ہوا تھا بادشاہ نہیں تھا, سلطان نہیں تھا, ایک کمزور چھوٹا سا بچہ تھا جس کی اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ اپنے ہاتھ پاؤں ہلا سکے, جس میں اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ اپنا کھانا خود تلاش کر سکے. میری ماں مجھے دودھ پلاتی رہی, میں بڑا ہوتا گیا. اللہ نے مجھے یہ نعمتیں دی, یہ عزتیں دی, سلطنت عطا فرمائی, بادشاہت عطا فرمائی, حکومت دی, یہ تاج میرے سر پر سجایا, مگر میں اپنے رب کی نعمتوں کو بھول گیا, اپنے رب کے احسان کو بھول گیا, اپنے رب کے احسان کو بھول گیا. آج تیرا شکریہ ہو کہ تو نے مجھے میرے رب سے قریب کر دیا ہے. وہ لوگوں, ہمیں اپنے اصل کو پہچاننا چاہیے, اپنی حقیقت کبھی بھولنی نہیں چاہیے. ہم کیا تھے اور آج اللہ کے کرم سے ہم کیا ہیں. ہماری اوقات کیا تھی, ہماری حیثیت کیا تھی. ہم ایک ایک نوالے کے محتاج تھے, نہ ہم خود سے کھا پی سکتے, نہ ہم خود سے کچھ کر سکتے تھے. آج اللہ نے یہ طاقت دی ہے, اپنے ہاتھ پاؤں کو ہلا کر اپنے جسم کو توانا, اللہ نے ہمارے جسم کو توانا کیا ہے. ہم محنت کر کر کھا رہے ہیں, اچھی پوزیشن اچھے مقام پر ہیں, تو یہ رب کا کرم ہے, یہ رب کا احسان ہے. ہمیں اپنے رب کا احسان نہیں بھولنا چاہیے. اور احسان صرف زبان سے ادا کرنے سے نہیں ہوتا ہے, شکریہ صرف زبان سے ادا کرنے سے نہیں ہوتا ہے, بلکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ شکر